الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقہنا فی الدین اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ آیت نمبر ہم لوگوں نے کیے تھے لاسٹ ٹائم 29 تک کا، آج آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وا جو ہے وہ ہمیشہ اور کے لیے ہوگا، یہ تو آپ کو اچھے سے یاد ہو جانا چاہیے۔ اذ بھی ہمیشہ جب کے لیے ہوگا، وا اور اذ جب۔ وا یعنی اور، اذ جب، قالا قالا کا بھی معنی ہمیشہ اس پہ رہے گا، یعنی اس ایک نے کہا۔ ابھی ہم لوگ فعلا کی کا اگزامپل بتاتی، فعلا کے وزن پر قالا بنائیں گے۔ کیسے؟ قالا قالا قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا، اس طرح سے بنے گا وہ۔ اگر آپ کو گردان یاد ہے نا تو کوئی ایسا ورڈ آپ کو دیا جائے گا نا، آپ فٹافٹ اس کو کر سکتے ہو۔ جیسے جعلا 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 جالو جالت جالتا جالنا جالتا جالتما جالتم جالتی جالتما جالتن جالتو جالنا۔ معنی چینج ہو جائے گا لیکن اس کے وزن پر سیم ورڈز بنتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ گردان پکی یاد کرو آپ لوگ، تاکہ آپ کو کوئی ورڈ دے آپ فٹافٹ کر کے اس کو ٹرانسلیشن کر سکتے۔ فعلا یعنی اسے ایک مرد نے کیا، جعلا یعنی اسے ایک مرد نے بنایا، قالا یعنی اس ایک نے کہا، اس ایک مرد نے کہا۔ قالا ان دو مردوں نے کہا، قالو ان سب مردوں نے کہا۔ تو اس طرح سے بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ اور اذ جب، قالا کہا، ربک آپ کے رب نے۔ ابھی اچھے سے ہو جائے تو پھر کا کما کم کی کما کننا کا بھی آپ کو، تو وہ اٹیچ پروناؤنس ہے، وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ جیسے ربک میں کا جو آ رہا ہے نا وہ ایک مرد کے لیے آ رہا ہے، اگر یہی عورت کو کے لیے کہیں گے تو کی ہو جائے گا، رب کی۔ جیسے آل عمران میں پڑھیں گے مریم علیہ السلام کے رب کی، عورت کے لیے ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا جزاک اللہ خیر، تو جزاک کا کیا ہے؟ اس ایک مرد کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دے۔ اسی لیے جزاک اللہ صرف نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کبھی بھی کہیں تو کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیر، خیر ضرور لگائے، کیونکہ قرآن میں آپ جزا کا معنی پڑھیں گے آگے تو وہ بری سزا کے لیے بھی ہوتا ہے اور اچھے بدلے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو شکریہ کے طور پر کہتے ہیں جزاک اللہ، تو صرف یہ کہ اللہ تم کو بدلہ دے۔ اب کیسا بدلہ دے؟ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کے آگے لگا دیتے خیر، جزاک اللہ خیر، تو کیا معنی ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دے۔ اب کسی عورت کا ہم تھینکس کرنا چاہ رہے تو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر، کی ہو جائے گا، کا کی ہو جائے گا۔ جیسے یہاں رب کا، رب کی، آپ کا رب، تو معنی کیا ہوا رب کا کہ آپ کا رب، اور جب کہا آپ کے رب نے، اور جب کہا رب کا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، لام زیر لی لگا نا، فرشتوں کے لیے، معنی کیا ہے؟ فرشتوں سے۔ اور اس جب قالا کہا رب کا آپ کے رب نے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے، انی بے شک میں، انی بے شک میں کیسے بن گیا یہ؟ اننا جو تھا وہ ہمیشہ بے شک کے لیے آتا ہے، یا جو لگ گیا نا، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی میں الارض زمین میں، فی الارض زمین میں، خلیفہ جانشین، ایک جانشین،
قالو انہوں نے کہا. اب کس نے کہا؟ فرشتوں نے. اب دیکھو وہ قالا جو تھا وہ قالو ہو گیا نا, کس کے وزن پر ہوا؟ فعلا فعلا فعلو. فعلو وزن کے وزن پر ہو گیا قالو, یعنی سب فرشتوں نے کہا. قالو انہوں نے کہا, کیا, تجعلو تو بنائے گا. اللہ کے لیے آ رہا ہے لیکن ہم ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں, اس لیے نئی تفسیر میں ہم کیا کریں گے, کیا آپ بنانے والے ہیں. کیا, تجعلو تو بنائے گا, فیہا اس میں, فیہا اس میں, من جو, یفسدو فساد کرے گا, جو فساد کرے گا, فیہا اس میں, ویسفکو اور خون بہائے گا, ویسفکو اور بہائے گا, الدماء خون, اور بہائے گا خون, اور نحنو ہم, نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم تسبیح کرتے ہیں, نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں, بحمدک ساتھ تیری حمد کے, بھی ساتھ حمدک تیری حمد کے, ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری حمد کے, ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں, اور بیان کرتے ہیں لکا تیرے لیے, اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیرے لیے. قال کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے, انی بے شک میں, بے شک میں, اعلم زیادہ جانتا ہوں, قال کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے, انی بے شک میں, اعلم زیادہ جانتا ہوں, ما جو, لا نہیں, تعلمون تم جانتے, جو نہیں, تعلمون تم جانتے, وعلم اور سکھایا, اور سکھا دیا, وعلم اور سکھا دیا, آدم علیہ السلام کو, اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو, الاسماء نام, کلہا سب کے سب, تمام, ثم پھر, عرضہم پیش کیا ان کو, عرضہم پیش کیا ان کو, علی الملائکۃ فرشتوں پر, علی یعنی پر, الملائکہ فرشتوں پر, پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر. فقال پھر کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, انبئونی خبر دو مجھ کو,
خبر دو مجھ کو بِأَسْمَاءِ سات نام ہَؤُلَاءِ ان سب کے. پھر کہا خبر دو مجھ کو سات نام کے ہَؤُلَاءِ ان سب کے. ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. اگر ہو تم سچے. قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے سبحانک پاک ہے تو. پاک ہے تو لا نہیں علم کوئی علم نہیں کوئی علم لنا ہمارے لیے الا سوائے کے ما جو علمتنا تو نے سکھایا ہم کو. سوائے کے جو تو نے سکھایا ہم کو. انکا بے شک تو انتا تو ہی العلیم خوب جاننے والا الحکیم خوب حکمت والا. بے شک تو ہی خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. قال کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اب یہ سینٹینس کے حساب سے ہم کو سمجھ میں آگے کہ کون کہہ رہا ہے. قال کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئہم خبر دو ان کو خبر دو ان کو یعنی فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ ان ناموں کی یا سات ان ناموں کے. بعض عربی جو آ رہا ہے دونوں معنی ہوتے. خبر دو ان کو ان ناموں کی. فلما پھر جب انبأہم خبر دی ان کو. پھر جب خبر دی ان کو یعنی آدم علیہ السلام نے بِأَسْمَائِهِمْ ان ناموں کی قال کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا لم نہیں لا کے نہیں کے معنی میں دیکھے تھے نا. لا ماج لم لن کیا لم نہیں اقل میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا لکم تم سے تمہارے لیے لکم تم سے انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں غیب چھپی ہوئی باتوں کو. اعلم زیادہ جانتا ہوں غیب کو یعنی چھپی ہوئی باتوں کو. السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی.
اور اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، ماں جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے، وما اور جو کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، ہم لوگوں نے ورڈ ٹو ورڈ میں کیا لکھا؟ تیرے رب نے، ہے نا، ربو کا تیرے رب نے، کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ کا ایک کے لیے، لیکن جب ہم ایکسپلین کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ، اور جب کہا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک جانشین۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں آگے دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ قالو فرشتوں نے کہا، اتجلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور جو خون بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح بحمدک ونقدس لک ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیرے حمد کے اور ساتھ تیری تپاکی کے، لکا تیرے لیے۔ قال کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، انی بے شک میں عالم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، سب سے پہلے دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اور دوسرے کون سے نام سے پکارا جاتا ہے؟ ابو البشر۔ آدم علیہ السلام کا ایک اور نام کیا ہے؟ ابو البشر، کیونکہ ان سے اب نسل چلنے والی ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ہم انشاءاللہ باذن اللہ سیٹرڈے کا اگر آپ لوگ اٹینڈ کریں گے تو ہم قصص الانبیاء شروع کرنے والے ہیں۔ قصص الانبیاء میں ہم ایک ایک نبی کا پورا واقعہ اے ٹو زیڈ وہ بیان کریں گے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کس طرح سے ان کی تخلیق کی، اور کیسے ان کو وہ بنایا، وہ ساری ڈیٹیل اس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم صرف تفسیر کے حساب سے پڑھیں گے کہ کیوں یہ لوگ ڈاؤٹ کر ان کو ہو رہا ہے فرشتوں کو، کہ یعنی آپ جو بنانے والے ہو خلیفہ جانشین، تو وہ کیا کریں گے؟ تو ان کا یہ ہے جو کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیجا تھا، جیسے کہ سورہ ہجر میں آئے گا، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنوں کو انسانوں کے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، یعنی جیسے آج زمین پر ہم ہیں انسان، ویسے ہماری جگہ اس زمین پر جن تھے، اور کب تھے؟ ہماری پیدائش سے 2000 سال پہلے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے زمین پر خوب فساد مچایا تھا، یعنی بہت خون ریزی کرتے تھے، بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے، بہت زیادہ وہ کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حد سے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ان کو کیا کیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک اور مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی انسان، اس لیے اس کو خلیفہ کے لفظ سے تعبیر کیا، یعنی خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا، یعنی آدم علیہ السلام ہے، اب ان کے پیچھے جتنی نسل آئے گی وہ سب کیا ہوگی؟ ان کی خلیفہ ہوگی، جانشین ہوگی، یعنی جنوں کے بعد یہ مخلوق آئی، اس لیے بھی اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک معنی تو یہ ہے خلیفہ کے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، ان سے لے کر جتنی بھی نسل چلے گی وہ سب جانشین ہوگی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ چونکہ جنوں کی مخلوق کے بعد یہ آئی ہے، اس لیے یہ خلیفہ ہے، یعنی بعد میں آنے والی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ۔ تو جو جنہوں نے فساد کیا تھا، اس تجربے کی بنیاد پر فرشتوں کو یہ اندیشہ ہوا، یہ ڈر ہوا کہ جیسے جنہوں نے اس زمین پر فساد برپا کیا تھا، خون بہاتے تھے اور جھگڑا لڑائی کرتے تھے، تو کیا یہ انسان بھی وہی کریں گے؟
اور ان کا یہ اندیشہ درست تھا. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام کے ہی بیٹوں سے، حابیل اور قابیل کے واقعے سے، جو سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے. یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنا ایک اندازے کا اظہار کر رہے ہیں. فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اے ہمارے رب آپ اپنی تسبیح کے لیے انسانوں کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اے ہمارے رب ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر ہی رہے ہیں. تو یہاں پر جو واقعہ ہے وہ کیسا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، انہوں نے ایک ادھم مچا رکھا تھا. اللہ پاک نے ان کی سرکوبی کے لیے ابلیس کو بھیجا. اس نے اس کے ساتھیوں نے جنوں کو مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا، جیسے کہ آج بھی زمین پر ہیں، ہمارے بیچ میں بھی ہوتے ہیں. اور بے آباد جو جگہ ہوتی ہے، جیسے پہاڑ ہیں، درے ہیں اور جزیرے ہیں، جہاں پر کوئی نہیں رہتا وہاں پر بھی یہ رہتے ہیں. غالباً اسی پر فرشتوں کو وہ ایک ڈر تھا کہ کیا آپ ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں خون ریزی کرے گا؟ واللہ عالم، یعنی ان کا یہ تھا. تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ کیا یعنی فرشتوں کو حسد تھا انسان سے، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو یہاں پر فرشتوں کی یہ بات بطور اعتراض کے یہ حسد کے نہیں ہے، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں. بلکہ جب اللہ نے انہیں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی اور انہیں کسی قرینے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ مخلوق خونریز ہوگی، تو اس وقت انہوں نے رب کی مصلحت معلوم کرنے کے لیے یہ سوال اٹھایا تاکہ وہ راز کھل جائے جو اب تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ الگ الگ اپنا ڈاؤٹ کلیئر کریں. کیا اس لیے کہ وہ زمین پر فساد کریں گے؟ کیا اس لیے کہ آپ کو تسبیح کی اور بھی ضرورت ہے؟ تو ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے کے لیے. تو بس ادب و احترام سے درخواست کی، اے ہمارے رب ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ اگر عبادت کی مصلحت ہے تو ہم دن رات تسبیح، تحلیل، تعریف، توصیف اور تقدیس و تنزیہ میں مصروف رہتے ہیں. یعنی فرشتوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرنا، وہ تو پیدا ہی سے لے کیے گئے ہیں. اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں فساد خونریزی سے بھی نفرت ہے. پھر ایسی نئی مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے جن میں انسان نما درندے بھی ہوں گے؟ کیا ہماری عبادت کافی نہیں ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خون ریزی کے باوجود بھی اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں. اس میں جو یعنی میرا مقصد ہے ان کا مجھے کو علم ہے، تم کو نہیں. میں اسی مخلوق میں نبی اور رسول پیدا کروں گا. اس میں صدیق اور شہداء بھی ہوں گے، عابد و زاہد بھی ہوں گے، نیکوکار اور مقرب بھی ہوں گے، باعمل علماء اور صلحاء بھی ہوں گے، اللہ کے آگے سر جھکانے والے محب رب اور جانثار رسول بھی ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے بندوں کے عمل لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے، جب بھی وہ نماز میں مصروف تھے، اور جب آئے جب بھی عمل لکھنے والے فرشتے باری باری آتے جاتے رہتے ہیں اور عصر و فجر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی 2 ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. مثلا یہ کہ ایک فرشتہ فجر کے وقت آ رہا ہے، اب جو عصر کے وقت آیا ہے اس کی جانے کی ڈیوٹی ہوگی. جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جن کے جاب ہوتے ہیں، جو ہاسپٹل وغیرہ میں ڈاکٹر ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، کہ ایک اس کی جگہ پر آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے اور ڈے نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے. تو اس طرح فرشتوں کی بھی 2 ٹائم کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ایک فرشتہ جو ہے یہ جب زمین پر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور ایک ہے وہ جا رہا ہے ابھی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے. اب وہ جو جا رہا ہے وہ پہنچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں، تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو یار اب جب ہم آ رہے تھے تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر جب جو فجر میں آئے تھے، جب وہ جا رہے ہیں عصر کے وقت، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں جب تم آئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ وہ عصر کی نماز وہ ادا کر رہے تھے. اچھا تم پہنچے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. عصر والے جو فجر سے ہیں، اب وہ جو عصر والی ڈیوٹی آ رہی ہے ان کی چینج ہو رہی ہے، ہم پہنچے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے. تو یہ 2 فرشتوں کی 2 ٹائم گواہی. تو یہاں پر یہ بتایا گیا. پھر لکھنے والے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں اور
چھٹی والے فرشتے آسمان پر چڑھ، جن کی ڈیوٹی ختم ہو گئی وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے اللہ کی طرف چڑھا دیے جاتے ہیں۔ گویا فرشتوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جس مخلوق کی پیدائش کی حکمت تمہیں جستجو تھی، اس میں یہ حکمت تھی جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو۔ یعنی اب تم کو جب ڈیوٹی لگا دی، دیکھ رہے ہو نا میں نے کیوں پیدا کیا، یہ میری عبادت کریں گے۔ اب عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، لیکن عبادت ایک انسان جو کرتا ہے وہ ایک امتحان کے دور میں کرتا ہے، جیسے ہم آگے اس کی مثال دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے نا کہ میں نے کیوں ان کو پیدا کیا، تفصیلی مصلحت اس کا اللہ ہی کو علم ہے، فرشتوں کو نہیں، اور اسے فرشتوں پر ظاہر کرنا بھی مصلحت کے خلاف ہے۔ اور تسبیح و تقدیس سے حمد، صلاۃ، طہارت و عظمت مراد ہے۔ تسبیح سبحان اللہ، اور تقدیس یعنی نماز ہے، اس سے سبوح القدوس ہے، یعنی اے اللہ ہم آپ کی پاکی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی طہارت و عظمت کے قائل ہیں۔ سرزمین حرم کو ارض مقدسہ مطہرہ پاک کہا جاتا ہے۔ اب یہ معنی ہوئی کہ ہم تجھے ہر قسم کے ظاہری و باطنی عیبوں سے، کمیوں سے اور ہر طرح کے شرک سے پاک جانتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام عیب سے پاک ہے، اللہ کے اس میں ذات میں کوئی چیز کا بھی نقص نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے فرشتے؟ نمبر ایک، فرشتوں کی تسبیح، یعنی فرشتوں کی تسبیح کو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اور انسان کی تسبیح میں فرق ہے، فرشتوں کی تسبیح میں اور انسان کی تسبیح میں فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ وہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ کیونکہ فرشتوں کی تسبیح اپنی مرضی اور ارادے سے کی جانے والی تسبیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے جن کو کہا جائے بس وہی کریں گے۔ یفعلون ما تأمرون، جو وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا، یعنی ان کے اندر فٹ کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر جیسے ٹیپ ریکارڈر ہے، ٹیپ ریکارڈر کا کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے، بلکہ جب آپ اس کی بٹن کو آن کرتے ہیں وہ چالو ہو جاتا ہے، اور جب اس کو آف کرتے ہو تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں انسان کا اپنے دل سے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم جو تسبیح بیان کرتے ہو فرشتوں، اس میں اور میرے بندے جو میری تسبیح کریں گے اس میں بہت فرق ہے، کہ میں نے تم کو تو پیدا ہی کیا ہے میری عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، لیکن میں نے جن بندوں کو اپنی عبادت کے لیے، جیسے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے پڑھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہم کو، تو ہمارے لیے کیا ہے، امتحان کے بیچ میں اللہ کی عبادت کرنا۔ فرشتوں کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے، ان کی تو ایک جس کام پر لگا دیا گیا وہی کریں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، ان کو پینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی بھی کوئی دنیاوی حاجت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کو ان ساری ضرورتوں کے بیچ میں، امتحان کے بیچ میں رہ کے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ زیادہ مشکل کام ہے، اپنے آپ کو فتنوں کے دور سے بچا کر چلنا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ انسان فساد ہی کرے گا، بلکہ ان میں دوسری طرح کے اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے، جیسے ہم نے پڑھا نا ابھی کہ ان میں رسول بھی ہوں گے، اس میں انبیاء بھی ہوں گے، اور ان میں اچھے نیکوکار بھی ہوں گے، اللہ کے مقرب بھی ہوں گے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پاکی بیان کرنا، ہم ایسی باتوں کی نفی کرتے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہے، یعنی آپ کی ایسی پاکی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی، بہت زیادہ کمیاں ہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی نہیں، بہت زیادہ کمی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مکمل ہے اور پاکیزہ ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی چیز کا عیب ہے ہی نہیں۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو یہ ایک عیب کی بات ہے، لیکن اللہ کا ناراض ہونا کیسا ہے؟ ان بندوں پر جو شرک کرتے ہیں۔
اب یہ تو کوئی بھی چیز، دنیا کا کوئی بندہ ہوگا اگر اس کی مثلاً ماں ہے، ماں اس کو رات دن بچپن سے لے کے بڑا کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، اس پر محنت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن وہ بچہ جا کر اپنی سگی خالہ کو ہی ماں کہنے لگے گا جو کہ کچھ بھی نہیں کرتی اس کے لیے، تو سگی ماں جو ہے حالانکہ اس کی سگی بہن ہے اس کے مقابلے میں، لیکن اس کو اس چیز کا بھی برا لگے گا. تو دنیا کی تو یہ مثال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انسان کو کیا کچھ نہیں دیا، ساری ماؤں، ساری دنیا کی ماؤں سے بھی بڑھ کر ایک ایک بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے. اسی لیے محبت میں ہی ہم کو پیدا کیا نا، اور محبت کے ساتھ ہی ہمارے ہر چیز کا انتظام کیا. بس اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا جائے. شرک اللہ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے جو اکیلی ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا یہ بھی کیا ہے، شرک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جو تمام لوگوں کی بیک وقت دعائیں کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ کی صفات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ زندہ نہ مردہ، کے جو اللہ کی طرح دعاؤں کو قبول کر سکے. لہٰذا تم اللہ سے ہی مانگو. تو یہ ساری پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، سب کے سب، تمام. کس چیز کے نام سکھائے تھے؟ اس میں دو رائے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ بعض، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے نام یاد کرا دی. یعنی تم کو بھوک لگے گی تو تم کھانا کیسے کھاؤ گے، اور تم یہ آگ جلانے کی ضرورت پڑے گی تو کیسے آگ جلاؤ گے، اور تم کھیتی باڑی کرنا ہے تو کیسے کرو گے. ساری چیزیں جو بھی دنیا میں کام آنے والی چیزیں تھیں نا، وہ سب سکھا دیے. دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام اولاد کی روحیں پیدا کر دی. یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے قیامت تک جتنی بھی اولاد پیدا ہونے والی تھی نا، ان سب کی روحوں کو پیدا کر دیا. اور پیدا کرنے کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں پڑھیں گے الستو بربکم قالوا بلی شہیدنا. تو ان ساری اولاد کو پیدا کر کے آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ یہ سب تمہاری اولاد ہے قیامت تک کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے نام ان کو سکھائے. حق تعالیٰ نے خاص علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی، ورنہ فرشتے بالکل جاہل نہیں تھے، بس بلکہ اس علم سے واقف تھے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا. یعنی فرشتوں کو یہ علم نہیں، کیونکہ فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو دنیاوی چیزیں سکھائی جائیں یا بتایا جائے، کیونکہ وہ ان کے استعمال میں آنے والی نہیں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو آ کر دنیا بسانا ہے، آگے نسل چلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمام نام سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اور حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کے، سب جانوروں کے، آسمان و زمین کے، خشکی و تری کے، غرض یہ کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. جیسے کہ شفاعت والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم کسی کو اللہ کے پاس بھیج کر سفارش کرا لیں. یعنی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حساب کتاب شروع کرے، ہم پریشان ہو گئے قیامت کی ہولناکیوں سے، تو چلے ہم کوئی سے سفارش کرواتے ہیں. آخر کار لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ لوگوں کے جد امجد ہیں. جد امجد یعنی جیسے باپ دادا پردادا پردادا، تو آپ تو جڑ ہیں سب کی، یعنی آپ سے نسل چلنے والی ہے. حق تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، اور آپ کو ایک ایک چیز کا نام سکھایا. ان کنتم صادقین، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ انسان صرف مفسد اور خونریز ہے، تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ کہ جو نام وہ کیا. فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ، آپ کے علم کے کسی حصے پر کوئی حاوی ہو ہی نہیں سکتا. آپ پاک ہیں. ہاں، آپ جسے جس قدر سکھا دیں اسے بس اتنا ہی علم ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی غیر محدود علم صرف آپ ہی کا ہے، جس کے دائرے میں ہر چیز سمٹی ہوئی ہے. آپ کا پیدا کرنا، آپ کا حکم فرمانا، اور جسے جس قدر آپ چاہیں اتنا سکھا دینا، سب حکمت پر مبنی ہے. سکھانا بھی حکمت سے معمور اور نہ سکھانا بھی حکمت سے بھرپور. آپ کے ہر کام میں حکمت اور ہر بات میں مصلحت پائی جاتی ہے. سبحان اللہ، ہر برائی سے اللہ کی پاکی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہاں پر جو بتایا کہ
میں تمہارے ظاہر و پوشیدہ خیالات سے آگاہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہے نا کہ یہاں بتایا کہ وما کنتم تبدون وما کنتم یعنی تکتمون، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کا بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ہے کہ کیا ظاہر کیا اس کا دیکھیں گے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دیے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کو، تو پھر پیش کیا فرشتوں کو. ثم اردہم علی الملائکۃ، فرشتوں پر انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھ کو نام ان سب کے، ان تمام اولاد آدم کے نام مجھے بتاؤ، یا جو دنیا کے علم میں نے سکھایا ہے اس کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو، صحیح بات کرنے والے. وہی بات کہ یہ فساد کریں گے تو دیکھ لو یہ سب قیامت کے دن تک آنے والے کیا سب کے سب فساد کرنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے اور کچھ برے لوگ بھی ہوں گے، ہر طرح کے ہوں گے. جیسے جنوں میں ہے کہ جنوں کے سورہ جن جو ہم پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، تو جنوں میں بھی ہماری طرح کی جماعت ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے واقعہ آگے آنے والا ہے وہ جنوں میں سے ہے، جنوں کے نسل میں سے ہے. تو یہ جو جنوں کے بارے میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فساد کیا تھا اور زمین میں یہ کیا تھا، تو یہ خالی یہ نہیں ہے کہ جنوں کی کوئی ایک جماعت ہوگی، بلکہ باقاعدہ اس میں جنوں میں یعنی انسانوں کی طرح پورے قبیلے کنبے ہوتے ہیں، ان کی بھی بیویاں بچے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں اور نافرمان بھی ہوتے ہیں، یعنی شرک کرنے والے جن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے نا جیسے آج عرفہ کا دن ہے کہ جیسے ہی مغرب کا سورج غروب ہو وہاں پر نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ فوراً اس عرفے کے میدان کو خالی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے بھائی جنوں کا حج شروع ہو رہا ہے، اب ان کا وہ عرفے میں ٹھہرنے کا ٹائم ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو مسلمان جن ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، اور وہ خیر خواہی کے کام بھی کرتے ہیں، ان کی شادی بیاہ بھی ہوتی ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی ان کو یہ بتایا کہ ان کو بنایا اس طرح کی مخلوق کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتے. جانوروں کو نظر آتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہم کو نظر نہیں آتے. اسی لیے تو آتے ہیں دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، شیطان چلا جاتا ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے کہ اس نے کوئی ہم کو بات سکھائی اور وہ کوئی چیز کی. تو یہاں پر یہی ہے. تو فرشتوں کو جب کہا کہ دیکھو اگر تم سچے ہو تو اب تم بتاؤ ان ناموں کو، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے فوراً اعتراف کر لیا، پاک ہے آپ اے ہمارے رب، نہیں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے. یعنی ہم کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ نے ان کو کیا علم سکھایا اور کس مقصد سے پیدا کیا. الا ما علمتنا، مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. ہمارا علم تو محدود ہے، مثلا آپ نے ہم کو تسبیح پڑھنا سکھا دیا، ہم کر رہے ہیں. آپ نے کہا جاؤ میرے بندوں کی حاضری لے کر آؤ، وہ ہم نے سیکھا. جو جو کہتے ہیں وہ جیسے تقدیر لکھنے والی فرشتے ماں کے پیٹ میں آتے ہیں، بچہ جب یعنی 20 دن کا 40 دن کا وہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کی تقدیر لکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو جو کام سکھائے بس وہ آتے ہیں فرشتوں کو، باقی تمام چیزوں کی چیز بارے میں نہیں معلوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں اللہ سے یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے سوائے کہ جو آپ نے ہم کو جو سکھا دیا بس ہم کو اتنا ہی پتا ہے، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں معلوم. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی خوب جاننے والے ہیں، آپ ہی ساری حکمت رکھتے ہیں. اگر دوسرا معنی ہر چیز کا نام بتایا مگر ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتے. جیسے کہ ایک روایت میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں پڑھیں گے کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں کسی نے مجلس میں ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ میں جو ہے نا وہ پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم سے زیادہ علم والا بھی کوئی میرا بندہ زمین پر ہے. اور پھر سورہ کہف کا پورا واقعہ کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں
جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ایک چڑیا آتی ہے اور پانی چونچ میں پانی لیتی ہے سمندر کا، اور وہ ایک قطرہ لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو کہ بندوں کا علم اور اللہ کا علم کتنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ چڑیا نے جو ایک قطرہ جو چونچ میں لیا نا، یہ ایک قطرہ لوگوں کا علم ہے، اور یہ پورا سمندر جو ہے یہ پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ تو ایک قطرہ جو اس علم ہم کو ملا، اور جس کے اوپر ہم اتنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی علم حاصل کر لیا، کوئی ڈگری حاصل کر لی، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ ایک قطرے میں پوری دنیا کو علم بانٹا گیا ہے، مثال بتائی گئی ہے، اور سمندر جو ہے پورا کا پورا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ قال یا آدم انبئہم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم خبر دو ان کو، فرشتوں کو، ان ناموں کی، یعنی جو میں نے تم کو سکھایا وہ ان کو نام کو بتاؤ سب۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب اس نے بتا دیے ان کو ان کے نام، یعنی آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا وہ سب ان کو بتا دیے، فرشتوں نے کہا قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب میں چھپی ہوئی باتوں کو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم غیب ایسا ہے کہ مثلاً یہ کہ ابھی ایک لڑکی ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کس سے شادی ہوگی، اس کے کتنے بچے ہوں گے، ان بچوں کے کتنے بچے ہوں گے، ان میں سے کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کون قیامت تک کا اس کی نسل چلے گی، سب کا علم، یعنی لا آخر تک کا علم اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ ہو چکا۔ جو ہمارا فیوچر ہے نا اللہ کے سامنے ایسے ہے کہ جو پاسٹ ہے، یعنی ہو چکا، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ فعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب آدم علیہ السلام نے اپنے اولادوں کے نام بتا دیے، یہ ساری چیزوں کے نام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ دوسرے معنوں میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانوں کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کو تو میں نے پیدا کیا ہے کہ وہ میری تسبیح کریں، لیکن انسان جو ہوگا ان کے پاس، انسانوں کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا مجھے معلوم ہے کہ انسان اور فرشتوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، اسی لیے میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ کیا ظاہر کیا تھا؟ اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ آپ ایسوں کو پیدا کریں گے جو فساد کریں گے، اور چھپایا کیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، تو اللہ نے وہ بھی کھول دیا کہ کچھ ارادہ تم نے چھپایا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ چھپایا تھا کہ زمین کا خلیفہ انسان کی بجائے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نہیں بنا دیتے؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو ہیں نا آپ کی تسبیح، یعنی اگر آپ نے ارادہ کیا ہے خلیفہ بنانے کا تو ہم ہیں نا، یعنی ہم کو بنا دیجئے، پھر ہم خون میں زمین میں فساد نہیں کریں گے اور فتنہ نہیں برپا کریں گے اور یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے جو تھے اس کو بھی کھول کر بیان کر دیے، اور جو وہ ظاہر کر رہے تھے اپنا ارادہ اس کو بھی بیان کر دیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے ہم انشاءاللہ قصص الانبیاء پڑھنا جب شروع کریں گے تو آدم علیہ السلام کی پوری اسٹوری، کس طرح سے ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان کی ہائٹ کیا ہے، ان کی لینتھ کیا ہے، اور ان کا یہ کس طرح سے حوا علیہ السلام کو ان سے پسلی سے پیدا کیا، وہ ڈیٹیل ساری پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو لمحہ ہے عرفہ کا، یہ آہستہ آہستہ ہم سے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اس میں اول وقت میں عصر کی نماز پڑھیں، پھر تسبیحات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب مغرب سے پہلے دعائیں مانگیں، کیونکہ عرفہ کے میدان میں بھی جو حاجی موجود ہیں وہ اس وقت ساری تسبیح، ساری عبادت سب چھوڑ کر صرف اور صرف دعا کر رہے ہوں گے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں وہاں دعا مانگی جائے گی اس کو بھی اللہ قبول کرے،
جو ہم خود تمام لوگوں کے لیے مانگیں گے دعا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ہم کو اس ایک ایک لمحے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.